السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ میں ہوں محمد معین زمان ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا ان دنوں میں بہت چرچا ہو رہا ہے۔ پاکستانی سیاست میں پاکستان کے پرومیننٹ پولیٹیشنز کی کال لیک ہو رہی ہیں۔ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ڈیئر ویورز، انٹرنیٹ پر ایک اور دنیا موجود ہے جو ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کہلاتی ہے۔ ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کیا ہے اور کس طرح کام کرتی ہے، اس بارے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد معلومات نہیں رکھتی۔ آج کی اس ویڈیو میں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کرنے کے لیے 3 بار www لکھنا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے ورلڈ وائڈ ویب۔ اسے سرفس ویب اور لائٹ ویب بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کے لیے سب سے حیرت انگیز بات یہ ہوگی کہ دن رات استعمال کر کے بھی جس انٹرنیٹ کو ہم صرف 4 یا 5% استعمال کرتے ہیں اور اس کا باقی 95% انٹرنیٹ عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اب سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ 95% انٹرنیٹ ہماری نظروں سے کیوں اوجھل ہے؟ ہم اسے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس اوجھل انٹرنیٹ کی عظیم دنیا میں کیا چھپا ہوا ہے؟ عام لوگوں سے اسے کیوں چھپایا ہوا ہے؟ ان سوالات کے جواب اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورلڈ وائڈ ویب کو ٹم برنرز-لی نے 1999 میں ایجاد کیا اور 6 اگست 1991 کو باقاعدہ منظر عام پر لایا گیا۔ پھر یہ ٹیکنالوجی گولی کی رفتار سے ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی کہ اس طرح پوری دنیا سمٹ کر ایک کمپیوٹر کی سکرین پر اکٹھی ہو گئی۔ ویب کے فوائد سے انسانیت مفید ہونے لگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی محتاج بن کر رہ گئی۔ ویب کی تیز رفتاری کی وجہ سے دستاویزات کی منتقلی، خط و کتابت اور ای میل کی شکل میں چیزیں منتقل ہونے لگیں۔ کمپنیوں اور اداروں نے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف پوری دنیا اس نعمت سے مستفید ہو رہی تھی اور دوسری طرف ڈیوڈ چام نے ایک مضمون لکھا جس کا عنوان تھا سیکیورٹی ود آؤٹ آئیڈینٹیفیکیشن، جس میں انہوں نے خبردار کیا کہ ورلڈ وائڈ ویب کے حد سے زیادہ استعمال کی وجہ سے لوگ اپنی معلومات نگرانی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کی معلومات کہاں تک جا رہی ہے۔ چنانچہ اس خدشے کا اظہار ڈیوڈ چام نے کیا تھا۔ آج ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ گوگل، فیس بک سمیت دیگر ویب سائٹس اپنے یوزر کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہیں کہ اس کے قریبی دوست اور بہن بھائی بھی اتنا نہیں جانتے۔ چنانچہ انہی سورسز کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے خفیہ اداروں نے جاسوسی کا جال بچھایا ہوا ہے۔ یہاں سے انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک نیا موڑ آتا ہے اور حکومتیں یہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ انٹرنیٹ پر ڈیٹا کے تبادلے کی سیکورٹی کے لیے کوئی نظام ہونا چاہیے تاکہ کوئی اسے چوری نہ کر سکے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے امریکی نیوی کے 3 ریسرچر نے یہ بیڑا اٹھاتے ہوئے اونین روٹنگ کا نظام پیش کیا۔ اس نظام کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص کسی کے ڈیٹا کو چرا نہیں سکتا تھا اور نہ ہی بغیر اجازت کے ویب سائٹ کو اوپن کر سکتا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب امریکی نیوی ریسرچ لیبارٹری نے اس نظام کو اوپن سورسز کر دیا، یعنی ہر کسی کو اس سے مستفید ہونے کی اجازت دے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا بھر کے جرائم پیشہ لوگ اس نظام کو اپنے گناہوں جرائم کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور اسی کا نام ہی ڈارک ویب ہے۔ اب اس میں ان چاروں حصوں کی تھوڑی تھوڑی تشریح کر کے یا اس کو بیان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، ورلڈ وائڈ ویب وہ انٹرنیٹ ہے جسے ہم اپنے کمپیوٹر یا موبائل پر استعمال کرتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ٹوٹل انٹرنیٹ کا صرف 4 یا 5% حصہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس سے نیچے ڈیپ ویب ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں تک رسائی صرف متعلقہ لوگوں کی ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر مختلف کمپنیوں اور اداروں کے استعمال میں ہوتا ہے، جیسے بینکوں کا ڈیٹا، یا مثلاً آپ یو فون کی سم اسلام آباد سے خریدتے ہیں اور پھر کراچی جا کر دوبارہ سم نکلوانے کے لیے آفس جاتے ہیں تو وہ اپنا انٹرنیٹ کھول کر آپ کی تفصیلات جان لیتے ہیں کہ آپ واقعی وہی مرد ہیں یا وہی آدمی ہیں جس کے نام پر یہ سم ہے۔ چنانچہ یو فون والے صرف اپنا یو فون کا ڈیٹا اوپن کر سکتے ہیں، کسی اور کا ڈیٹا نہیں اوپن کر سکتے۔ اسی طرح ہر کمپنی کی رسائی صرف اپنے ڈیٹا تک ہوتی ہے۔ نمبر 3، پھر ڈیپ ویب سے نیچے باری آتی ہے ڈارک ویب کی۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جس کے پاس ڈارک ویب کی ویب سائٹ کا پورا ایڈریس ہو۔ عام طور پر ڈارک ویب کی ویب سائٹ کا ایڈریس مختلف نمبرز اور لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے اور آخر میں .com کے بجائے
.tour یا .onion وغیرہ ہوتا ہے۔ یہاں جاننے کے لیے متعلقہ ویب سائٹ کے ایڈمن سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، جو آپ سے رقم وصول کر کے ایک ایڈریس دیتا ہے، جو آپ پورا اور ٹھیک ایڈریس ڈالتے ہیں اور یہ ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ گوگل یا عام براؤزر پر یہ اوپن نہیں ہوتی، یہ صرف TOR پر ہی اوپن ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان ویب سائٹ کو اوپن کرنا اور دیکھنا بھی قانوناً جرم ہے۔ نمبر 4، ماریاناز ویب۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ حقیقی دنیا میں سمندر کا سب سے گہرا حصہ ماریاناز ٹرنچ کہلاتا ہے، اس لیے اس کے نام پر اس ویب سائٹ کا نام ہی رکھا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کے اس حصے میں دنیا کے چند طاقتور حکومتوں کے راز رکھے ہوتے ہیں، جیسے امریکہ، اسرائیل اور دیگر حکومتیں وغیرہ۔ یہاں انٹری کسی کے بس کی بات نہیں، یہاں کوڈ ورڈ اور کیز کا استعمال ہی ہوتا ہے۔ ایک سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ ڈارک ویب پر جتنا کاروبار ہوتا ہے وہ بٹ کوائن میں ہوتا ہے۔ بٹ کوائن ایک ایسی کرنسی ہے جو کسی قانون اور ضابطے میں نہیں آتی، نہ ہی ٹریس ہو سکتی ہے۔ کسی کے بارے میں یہ جانا نہیں جا سکتا کہ اس کے پاس کتنے بٹ کوائن ہیں۔ ڈارک ویب پر اربوں خربوں ڈالرز کا یہ غلیظ کاروبار ہوتا ہے۔ اب آخر میں اس سوال کا جواب جو اس سارے معاملے کو پڑھنے کے بعد ذہن میں آتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس ویب پر پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی۔ مثال کے طور پر چھری سبزی کاٹنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی اس چھری کو اٹھا کر کسی کے پیٹ میں گھونپ دے تو قصور چھری کا نہیں بلکہ اس کے استعمال کا ہے۔ چھری پر اگر پابندی لگا دی جائے تو تمام انسانوں کا حرج ہوگا، لہٰذا اس کا حل یہی ہے کہ جو اس کا غلط استعمال کرے اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے اور باقی لوگوں کو پہلے سے ہی بتا دیا جائے کہ بھائی اس کا غلط استعمال آپ کی دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتا ہے۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔